صرف تجھ سے دوستی ہے یا حسین، تیرے نام زندگی ہے یا حسین، تیرا دوست میرا دوست یا حسین، دل سے ہے یہ دل کا رابطہ حسین، عشق کا معیار ہے ہم کو تجھے سے پیار ہے، عشق کا معیار ہے ہم کو تجھ سے پیار ہے۔ سجاد علیہ السلام ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ذاکر پڑھ رہا تھا وہ جناب عباس کا نام لیتا تھا، جو ہی وہ جناب عباس کا نام لیتا تو مولا سجاد اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، لمحہ گزرتا مولا سجاد بیٹھتے، لمحہ گزرتا وہ پھر عباس کہتا تو مولا سجاد پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے۔ مولا سجاد علیہ السلام کے جو صحابی اس وقت ساتھ موجود تھے، وہ جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مولا کیا بات ہے، آپ تو منصوص من اللہ ہیں، وقت کے امام ہیں، آپ کے لیے تو ضروری ہی نہیں ہے کسی کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہونا، آپ پر تو واجب ہی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے جب جناب عباس کا نام آتا تھا۔ تو مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابی تو نہیں جانتا، ہمارے دادا کے، ہمارے چچا کے، جناب عباس کے خاندان حسین پہ احسان ہی اتنے ہیں کہ اگر میں سجاد کو عباس نام پر قیامت آ جائے، ذاکر پیدا ہوتے رہیں، مرتے رہیں، عباس عباس کہتے رہیں، میں سجاد قیامت تک زندہ رہوں، جب یہ عباس کہیں میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور تاکہ قیامت بپا ہو جاؤں۔ یہ معیار ہے جناب عباس کا مولا سجاد علیہ السلام کی نظر میں۔ درود پڑھیے پروردگار وفا کی عزت و حرمت پر۔ چراغ حسن حسرت صاحب لکھتے ہیں کہ عز و شرف میں کچھ کم نہیں عباس، عز و شرف میں کچھ کم نہیں عباس، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جناب عباس۔ لیجئے ذکر سنیے، بیٹا ہے میرا نمیر عباس جعفری تشریف لاتے ہیں اور اپنا کلام آپ کو سناتے ہیں۔ ان کے بعد الرحیم یا سیدتی اغیثنی یا مولاتی ادرکنی بحق کے ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ دعا ہے کہ کائنات کا عظیم کریم رحمان رحیم اللہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے۔ جتنی بھی حاضرین موجود ہیں مالک سبھی کی حاضری اپنی پاک مطہر منور بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک اس ذکر کا واسطہ اس محلے پہ اپنی خاص رحمت کرم نازل فرمائے، یہاں اتحاد اور اتفاق سدا برقرار رہے، یہاں جتنے بھی عزادار مقیم ہیں مالک سبھی کو رضا بادشاہ کے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرمائے۔ میرے بھائی کی محنت کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ضرور آمین کہنا یا میرے مالک، جہاں جہاں بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام آباد رہے۔ خصوصی دعا مالک، ہم اس پورا شب دور میں وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، ہمارے حقیقی وارث حجت خدا کو ظہور دے، ہمیں اس قابل بننے کی توفیق عطا فرما کے امام زمانوں کو اپنا چہرہ دکھا سکے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے، خوشنودی اہل بیت کے لیے، زبانوں کو معطر کرنے کے لیے سیدہ کی عصمت پہ بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی؟ بس زیادہ دیر زحمت نہیں ہے، وقت قلیل ہے تو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، چند لمحوں کی حاضری۔ پہلی مصرے پہ آپ توجہ کریں گے تو چوتھے سطر پہ ہی آپ کو سلام کر کے چل جائیں گے۔ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، مرشد قبل مامو جان آغا جان جناب عباس کا ذکر کر رہے تھے، میرا بھی دل ہے کہ حاضری عباس بادشاہ کی مدحت سی ہو۔ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، بات کب کی ہے؟ 10 محرم 61 ہجری ہے، کربلا کی سرزمین ہے، 9 لاکھ حسین کے دشمن سامنے ہیں، عباس ان کے قریب آ کے فرماتے ہو جاہلو کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ۔ غازی سے حسین نے کہا ہے، حسین نے کہا غازی لڑنا نہیں، غازی لڑنا نہیں، غازی لڑنا نہیں، غازی لڑنا نہیں۔ عباس بادشاہ فرماتے کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا۔ بولو سارے بولو حیدری،
کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا اسے مرنا، جس رخ سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جس رخ سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا۔ علی کا شعر فرماتا وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ علم والی گلی سے، علم والی گلی سے۔ اور تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم۔ عباس کے علم پہ بولیں آپ سے دعا لینے کے لیے۔ تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، تسکین کا جس کے سینے میں حسین بادشاہ دھڑکن بن کے بس رہے ہیں، وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے تائید ضرور کرے گا۔ تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، شیعوں کو بڑا راز ہے عباس کا پرچم۔ تسکین کا، مالک آپ کو سلامت رکھے، تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، شیعوں کو بڑا راز ہے عباس کا پرچم۔ کیا غم ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم، جاؤ جا کے مولوی سے کہو ہمارے لیے عباس ہے عباس کا پرچم، ہمارے لیے عباس ہے عباس کا پرچم، ہمارے لیے عباس ہے عباس کا پرچم۔ مولوی داڑھی والا، امامے والا، تسبیح والا، ٹوپی والا، جب بھی دیکھو شیعوں پہ تنظیم علم کے قریب سے گزرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں۔ ہر ایک بندہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے، یہ علم کے قریب سے گزرتے ہیں، یہ نظریں جھکا لیتے ہیں، یہ سلام کرتے ہیں، یہ جھک کے یوں یا علی مدد کہتے ہیں۔ میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، تو نے ہم پہ اعتراض تو کر دیا، لیکن ہم سے پوچھ تو صحیح ہماری مجبوری کیا ہے، ہماری مجبوری کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم علم کے قریب سے جب گزرتے ہیں تو جھک کیوں جاتے ہیں، یوں سلام کیوں کرتے ہیں؟ سن، سچ یہ ہے کہ جس بانس پہ یہ پنجا گڑا ہے، لگتا ہے اسی چھت پہ عباس کھڑا۔ لگتا ہے اسی چھت پہ عباس کھڑا ہے۔ اور حکم ہے دو چار بند پڑھنے ہیں حسین بادشاہ کی خدمت میں، حسین کی ضرورت کے۔ ہمارا یہی سمجھتے ہیں کہ بادشاہ صرف کربلا کے میدان میں صرف مظلوم ہے حسین، نہیں، لمحات کے مظلوم ہے امام حسین، لیکن حسین نے جو جرت دکھائی وہ چند لفظوں میں سجا کے آپ کی نازک دہلیز تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کی سرزمین، اکیلا حسین 9 لاکھ کے سامنے آیا۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا حسین تیرے جوان مارے گئے، تیرے مہمان مارے گئے، تیرا راہ کوئی نہیں، حسین تیرے پاس پانی بھی نہیں ہے، حسین تیرے پاس کھانا بھی نہیں ہے، حسین تیرے پاس پانی بھی نہیں ہے، حسین تیرے پاس کھانا بھی نہیں ہے۔ اس نے کھانے پانی پہ ناز کیا۔ کریم کربلا نے یوں قدم بڑھایا، قدم بڑھا کے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے یہ بندشیر اس کو آپ کیا ہے؟ بولو جو بندے اردو سن لیتے ہیں، یہ بندشیر اس کو آپ کیا ہے؟ یہ بندشیر اس کو آپ کیا ہے؟ پوری توجہ، یہ بندشیر اس کو آپ کیا ہے؟ حسین بادشاہ فرماتے یہ بندشیر اس کو آپ کیا ہے؟ یہ تو زیر فلک رہا ہے، میری حکومت کا دائرہ سریر وحدت تلک رہا ہے، مجھے ڈرانے لگا ہے تو بھی تیرا مقدر پھٹک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں سے آب کوثر چھلک رہا، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں سے آب کوثر چھلک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں سے آب کوثر چھلک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں سے آب کوثر چھلک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں سے آب کوثر چھلک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں، پوری توجہ پوری توجہ پوری توجہ، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں سے آب کوثر چھلک رہا ہے۔ حسین بادشاہ فرماتے مجھے اکیلا سمجھنے والوں، مجھے اکیلا سمجھنے والوں، سبھی زمانوں کے ساتھ میں ہوں، جو بندہ کھاتا ہے حسین کا، مجھے اکیلا سمجھنے والوں، سبھی زمانوں کے ساتھ میں ہوں، جو رزق تقسیم ہو رہا ہے خدا سے پوچھو وہ ہاتھ میں، جڑا کھاندہ ہے حسین دا، جڑا کھاندہ ہے ہاتھ جا کے بولو حیدری، خدا سے پوچھو وہ ہاتھ، بولو تو صحیح، خدا سے پوچھو وہ ہاتھ میں، وہ ہاتھ میں، خدا سے پوچھو وہ ہاتھ میں۔ حسین نے ایک قدم آگے بڑھا، 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہو جاہل ماں کے جاہل بیٹو، تمہیں پتہ نہیں ہے کون؟ حسین بادشاہ فرماتے میرے نسب سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے گا۔
پورے پنڈال میں سے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ جھولی خالی ہے. حسین کی عزت کی قسم ہے سطر اگر دل میں اترے تو میرے لیے دعا ضرور کرنا. حسین بادشاہ فرماتے میرے نسب سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے ہو. جاگنا جاگنا قبلہ قیامت بلند کر صلوات کرو. زبانوں کو مزید معطر کرنے کے لیے صلوات کرو. توجہ ہوگی بس چند لمحے اور یا علی مدد. حسین بادشاہ فرماتے میرے نسب سے توجہ میری جانب میرے نسب سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے ہو. میرے نسب سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے ہو. کائنات سے قیمتی سطر ہے جو تمہاری دہلیز تک دینے جا رہا ہوں. میرے نسب سے بھی بسم اللہ بیٹھو بھائی. میرے نسب سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے ہو. اسے کھانے پہ مان کیا تھا پانی پہ مان کیا تھا. حسین بادشاہ فرماتے میرے نسب سے بھی آشنا ہو میرے نسب سے بھی آشنا ہو. ہادی بھائی پوری توجہ میرے نسب سے بھی آشنا ہو. حسین بادشاہ 10 محرم 61 ہجری کربلا کی سرزمین میں کہہ رہے تھے اپنے 9 لاکھ دشمنوں سے میرے نسب سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے ہو. اور جاہلو میری ہی خاطر بنا ہے پانی میرا کرم ہے کہ پی رہے. یہ ہاتھ سلامت رہے اٹھے ہاتھوں کو سلام. میرے نسب سے بھی آشنا سارے بولو مل کے حیدری. میرے نسب سے بھی آشنا ہو مگر صدا اجنبی رہے ہو. میری ہی خاطر بنا ہے پانی میرا کرم ہے کہ پی رہے ہو. حسین بادشاہ فرماتے تم خیبر و خندق کے اب تک زخم سی رہے ہو میں اب بھی تم پہ رحم دل ہوں. دلیل یہ ہے کہ جی رہے ہو. دلیل یہ ہے کہ جی رہے ہو. دلیل یہ ہے وقت میرے پاس کم ہے آخری 6 مصرے اور یا علی مدد. دلیل یہ ہے کہ جی رہے ہو. دلیل یہ ہے کہ جی رہے ہو. حسین بادشاہ فرماتے ہو جاہلو تمہارے سر کی بساط کیا ہے میں عرش اعظم کا سر جھکا دوں. حقیر بندوں کا تذکرہ کیا خدا کو چاہوں یہیں بلا لوں. خدا کو چاہوں یہیں بلا لوں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کی سرزمین. آج سے 1400 سال پہلے حسین نے اپنے ماتمیوں کو ذہن میں رکھی اپنے عزاداروں کو ذہن میں رکھی اپنے دشمنوں کے سامنے حسین نے ایک ناز کیا. وہ ناز سنا اور سلام. حسین نے ناز کیا اپنے ماتمیوں کو ذہن میں رکھی. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہو جاہلو تم مجھے مٹانے آئے تم مجھے مٹانے آئے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو گے اور مجھے مٹا دو گے. حسین بادشاہ فرماتے سنو یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے. بولو بولو یہ طے ہے یہ طے ہے یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے. زمین پہ ماتم فضا میں نوحے ہر شے رہے گی سنگ میرے. ہر شے رہے گی سنگ میرے. ہر شے رہے گی سنگ میرے. میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے. تم جیتے جی مرو گے جئیں گے مر کے ملنگ میرے. تم جیتے جی مرو گے جئیں گے مر کے ملنگ میرے. حسین بادشاہ فرماتے ہو جاہلو سنو میرا عدو میرا دشمن مجھے بھونکنے والا کتا میرا عدو خدا کے گھر میں بھی مر گیا تو یزید ہوگا. میرا ملنگ اپنے گھر میں بھی مر گیا شہید. اچھا بولو حیدر.